السلام علیکم ناظرین، پروگرام معاشی مسائل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ طارق خان جاوید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے رول آف این جی اوز ان ڈیولپمنٹ، یعنی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں جو بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کا کتنا اثر ہے، کیسا کنٹریبیوشن ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے ایک بڑے این جی او شرکت گاہ کے ریپرزنٹیٹیو اعجاز ملک صاحب کو دعوت دی ہے، جو کہ اس ادارے میں پروگرام آفیسر ہیں پچھلے 4 سال سے۔ اعجاز صاحب، شرکت گاہ کا میرے خیال میں بہت کلوز رشتہ آکسفام، جو کہ بہت بڑی این جی او ہے انگلینڈ بیس، اس سے ہے۔ شرکت گاہ کا جو ہے کہ ڈونرز ہیں، بہت سارے ڈونرز ہیں، 5 ڈونر ہیں اور ایک کنسورشیم ہے جو 5 جس میں ڈونر شامل ہیں، جو مل کے شرکت گاہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور جو وہ شرکت گاہ کا مین پروگرام ہے جس کا نام ہے وومن امپاورمنٹ اینڈ سوشل جسٹس پروگرام، اس کی ایکٹیویٹیز کو فنڈ کرتے ہیں۔ یہ صرف وومن امپاورمنٹ پہ ہی کام کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، ویمن رائٹس کے حوالے سے ہے، اور جیسے دوسری چیزوں پہ نہیں ہے آپ لوگ کا ایمفیسس؟ سچ نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے ہی ہے اور ویمنز اکنامک امپاورمنٹ ہے۔ پھر اس میں مائکرو کریڈٹ وغیرہ میں بھی انوالو ہیں؟ مائکرو کریڈٹ نہیں ہے شرکت گاہ کی طرف سے۔ شرکت گاہ کی طرف سے صرف لیگل اویئرنیس اور ایڈوکیسی کہ جو زیادہ تر فوکس جو ہے ویمن رائٹس پہ ہے، اور ویمن رائٹس کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا اور جو ہے ایڈوکیسی کرنا کہ جیسے جو ہمارے لیگل انسٹرومنٹس ہیں یا جو لا ہے، لیگل فریم ورک ہے، اس میں ریفارمز لائے جا سکے۔ اچھا، ایشوز آئیڈینٹیفائی۔ اچھا، واٹ اباؤٹ یہ انوالومنٹ ان لوکل گورنمنٹ امپاورمنٹ سے؟ تو یہ بھی جیسے 1/3 گورنمنٹ نے جو ابھی قانون بنایا ہے جی کہ پارلیمنٹ میں، لوکل باڈیز میں عورتیں ہونی چاہیے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بہت بڑا سورس ہے جو عورتوں کے خلاف جو انجسٹسز ہو رہی ہیں اس کو دور کرنے کا، اس سلسلے میں آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ ہم نے جو لوکل باڈیز کے نیا سسٹم آیا پچھلی جو ہے وہ رجیم میں، تو جو یہ چونکہ یہ آرڈیننس نیا آیا تھا تو اس کی اویئرنیس کے لیے ہم نے کام کیا، اور جو ہمارے آؤٹ ریچ پارٹنرز تھے ان کو جو ہے ایک تو اس آرڈیننس کے بارے میں اویئرنیس دینا، اور دوسرا یہ کہ اس آرڈیننس کی جو پیچیدگیاں ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے تو جیسے آپ لوگوں نے موٹیویٹ کیا تھرو آؤٹ دا کنٹری۔ آپ کا جو ادارہ ہے پورے ملک میں کام کرتا ہے یا کچھ مخصوص ایریا میں؟ پورے ملک میں جو ہے آفیسز ہماری لاہور، پشاور اور کراچی میں آفیسز ہیں، اور ہم جو ہے جو آؤٹ ریچ ہے ہمارا، چھوٹے چھوٹے جو این جی اوز علاقوں میں بنے ہوئے ان کو بھی ہیلپ کرتے ہیں، ان سے مل کے ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، ہم جیسے سبی میں کوئی اگر ہے وہاں وہ آپ کو اپروچ کرے جی فار ٹیکنیکل ہیلپ اور سپورٹ، اور فائنینشیل سپورٹ بھی دیتے ہوں گے؟ فائنینشیل سپورٹ نہیں ہے، شرکت گاہ ڈونر ادارہ نہیں ہے، نئی سروس ڈیلیوری آرگنائزیشن ہے۔ اچھا، شرکت گاہ کی طرف سے اویئرنیس، ایڈوکیسی اور اسسٹنٹس، جیسے میں مثال دوں گا لیگل اسسٹنٹس کے حوالے سے، تو شرکت گاہ میں لیگل اسسٹنٹس کے حوالے سے یہ ہے کہ فیملی لاز جو ہیں پاکستان کے، اس میں جو سول میٹرز ہیں، کیونکہ فیملی لاز میں کرمنل جو ہے وہ سیکشنز بھی ہوتے ہیں جو فیملی کورٹس جس میں کیس چلاتی ہیں، تو کرمنل کو چھوڑ کے سول جو میٹرز ہیں جس میں چائلڈ کسٹڈی ہے، جو ہے وہ ڈائیورس ہے یا مینٹیننس ہے، ایسے جو کیسز ہیں اس میں لائر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جیسے مثال کے طور پر جیکب آباد ہو یا سبی ہو یا کوئی ایسا ریموٹ ایریا ہو، جی وہاں سے بھی اگر کوئی کیس آپ کو ریفر ہو، جی آپ جائیں گے وہاں، آپ کسی لائر کو امپلائی کر کے اس کے لیے کہیں گے لڑو؟ ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہمارے سبی میں جیسے استا محمد جعفر آباد ہے، وہاں ہماری آؤٹ ریچ پارٹنر آرگنائزیشن بیٹھی ہوئی ہے، بالکل اس سے کہیں گے آپ؟ وہاں پہ لائرس، ہمارے لائرس نیٹ ورک میں موجود ہیں، تو ہم ان کا ادھر جو ہے ریفر کر دیں گے، اور ہمارا جو لائرس نیٹ ورک ہے اس میں سے کوئی لائر جا کے کورٹ میں۔ تو یہ جو اس کا ایکسپنس ہوگا وہ کون بیئر کرے گا؟ یہ جو ہے ڈونرز ہیں، انٹرنیشنل ڈونرز ہیں، جو ایک تو آکسفام ہے آپ کا، اس کے علاوہ کون نہیں ہے؟ آکسفام اس وقت شرکت گاہ کو میرے خیال میں نہیں کر رہا، اس وقت ایس ڈی سی ہے،
سوئز ڈیولپمنٹ. اچھا, سوئز گورنمنٹ کا ہے یہ یا انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے؟ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. سوئز ایک ہو گیا, نوریڈ ہے, ناروین رائل ایمبیسی جو ہے وہ ہے, اور جو ہے ایک اور بھی ہے ادارہ, نام ذہن میں نہیں آ رہا. ایس ڈی سی ہے, نوویب ہے, نوویب ایک انٹرنیشنل ڈونر ادارہ ہے, اور نوریڈ ہے جو ناروین رائل جو ہے وہ ایمبیسی جسے کہتے ہیں وہ ہے. ہینرچ بول فاؤنڈیشن ہے, اچھا, وہ جو ہماری زیادہ تر پبلیکیشنز کو. میں نے یہ دیکھا کہ آپ کے یہاں پبلیکیشن بہت ہے اور بڑے وائڈ رینجنگ ایشوز پہ, جیسے طالبانائزیشن پہ آپ نے لکھا ہے, یہ عورتوں کو جو قتل کرتے ہیں غیرت کے نام پہ, اس پہ آپ نے کافی آواز اٹھائی ہے. جی جی. تو یہ آپ پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ کیا گاؤں وغیرہ میں جا کے اس پہ آپ لوگ سیمینارز وغیرہ بھی کرتے ہیں؟ شرکت گاہ کی جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹیم ہے وہ جہاں جہاں بھی ہماری آؤٹ ریچ پارٹنرز ہیں, ہم ان آؤٹ ریچ پارٹنرز کے آؤٹ ریچ میں جا کے کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ لیگل اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں. اچھا. اور ٹریننگز کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں گاؤں میں جا کے, یو سی یونین کاؤنسل کی سطح پہ جا کے گاؤں کے اندر. وہ ہماری آؤٹ ریچ جو پارٹنر ہے, آرگنائزیشن ہے, جو سندھ میں شہداد کوٹ میں ہے, سانگڑ میں ہے, پنواکل میں ہے, سکرن میں ہے, جو ہے وہ مختلف سٹیز میں ہماری آؤٹ ریچ پارٹنرز ہیں. وہ ہمارے آؤٹ ریچ پارٹنرز اپنی کمیونٹی کو جمع کرتے ہیں, اور پھر ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ٹیم ہے وہ ان میں سے ایک دو ساتھی جا کے لیگل اویئرنیس سیشنز کنڈکٹ کرتے ہیں. اور جو انٹرنیشنل ڈیز ہیں, جیسے 8 مارچ خواتین کا عالمی دن ہے, یا 16 ڈیز آف ایکٹیویزم جو 16 دن جو ہے وہ خواتین رائٹس کی موومنٹ کے حوالے سے منائے جاتے ہیں انٹرنیشنل. اس پہ کیا آپ لوگ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں؟ جلوس وہ ہماری جو ایڈوکیسی کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے کراچی میں, جیسے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مثال میں دوں گا, تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں 30 سے زائد کراچی کی این جی اوز شامل ہیں, اور وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایسی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں جو ان کا اپنا جو پروگرام ہے, جو فنڈنگ ہے, وہ ان ایکٹیویٹیز کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا ہے. اور جو ہے کیونکہ ہر این جی او کو ایک پروپوزل ہوتا ہے اس کا, اور اس کے تحت ہی فنڈنگ جو ہے اس کے لیے ملتی ہے, تو وہ ایکٹیویٹی جو جیک کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہے وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہوتی, کور نہیں ہوتی. اور اس ایشو کے لیے, جیسے کوئی وومن رائٹس کا ایشو ہو گیا, ڈس اپیئر ہو گئی کوئی جو ہے عورت, یا جو ہے کاروکاری کے الزام کے تحت قتل ہو گئی, تو اس کے لیے, یا ریپ, کافی کیسز جو ہے پریس کلب کے باہر مثال ملیں گی پچھلے برسوں میں ہمیں, کہ کیس انٹیریئر سندھ سے آ گیا, کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہے, اس کے لیے جو ہے بڑے پیمانے پہ سپورٹ چاہیے. تو بی ٹی آر وغیرہ کو آپ لوگ انوالو کرتے ہیں؟ جی, اس کو بھی انوالو کیا جاتا ہے. پھر پریس کلب کے سامنے جو مظاہرے بھی ہوتے ہیں اس میں آپ لوگ حصہ لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں. اچھا. تو آپ لوگ جو شرکت گاہ کا جو امفیسس ہے وہ, جیسا میں سمجھ پا رہا ہوں, وہ بیسکلی 51% جو ہماری پاپولیشن عورتوں کی ہے, جی, اس کو سنبھالنے پہ ہے. اور اس کے وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ جب عورتوں کی حالت اچھی ہوگی تو ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا, ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, کیونکہ 51% پاپولیشن کو دبا کے تو کوئی ترقی ہو نہیں سکتی کسی ملک میں. تو میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ سارا امفیسس آپ کا اسی پہ ہے؟ سارا امفیسس جو ہے خواتین پہ زیادہ ہے. سارا ہم نہیں کہیں گے, زیادہ خواتین پہ ہے, کیونکہ شرکت گاہ سمجھتا ہے کہ خواتین کو جو ہے ڈومیننسی میں رکھا گیا ہے, دبا کے رکھا گیا ہے, دبا کے. وہ کلچر کے تھرو, اور رانگ انٹرپریٹیشنز جو ہے ریلیجس, اس کے تھرو جو ہے میل ڈومیننسی. ویسے آپ اگر دیکھیں تو انٹرنیشنل ایشو ہے, وہ ہر سوسائٹی کا ہر جگہ ہے, تو وہی ہمارے پاس بھی ہے. تو شرکت گاہ کا سارا فوکس نہیں ہم کہہ سکتے کہ خواتین کی طرف ہے, زیادہ ہے. اور شرکت گاہ مردوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لیگل اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں. ہم لوگ مردوں کو اپنی ایکٹیویٹیز میں بلاتے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں عورت مرد, ابھی ڈیسیسو جو پوزیشن ہے مردوں کی ہے,
تو جب آپ اور استحصال جو ہو رہا ہے وہ بھی الزام کہیں یا کہیں کہیں حقیقت بھی ہے، اکثر جگہوں پہ حقیقت بھی ہے، یا میل ڈومیننسی کو اگر آپ سوچیں تو وہ مرد ہی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو اس وہ جو ڈومیننسی ہے اس کے بارے میں آپ نے مرد کو ہی اویئر کرنا ہے. اچھا، مرد کو ہی تبدیلی لانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو بھی اویئر کرنا ہے کہ آپ جو ہے کسی اور کو دبائے رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے رائٹس ہیں وہ آپ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو اس کو جو ہے اویئر کرنے کے لیے، اور پھر خاتون کو زیادہ توجہ دینی ہوتی ہے اس کو، کیونکہ ہماری سوسائٹی کی خواتین نے زیادہ تر چیزیں انٹرنلائز کر دی ہیں، جیسے ایکسپٹ کر لیا ہے اور ذہنی طور پہ اس کو مان لیا ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے، اس کو سمجھانا کہ یہ مانا ہوا آپ نے غلط ہے، ہاں اس کو آپ چینج کریں. بالکل، اس کی جو سوچ ہے، خاتون کی جو عورتوں کی جو سوچ ہے، اس کو رانگ انٹرپریٹیشنز جو آتی ہیں ریلیجس، اس کے تھرو کلچرل نارمز جو ہے، اس کے تھرو جو کلچر ہر قوم کا ہے اور وہ زیادہ تر پازیٹیو ہوتا ہے. لیکن جو جیسے آنر کلنگ کا ہم مثال لیں گے تو اس کو تو ہم پازیٹیو کسی بھی صورت میں نہیں کہہ سکتے. اگر 5000 سال سے جاری ہے تو بھی ہم نہیں کہہ سکتے، 500 سالوں سے جاری ہے تو بھی ہم نہیں کہہ سکتے. اچھا، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں یا تو ریلیجن میں لے جاتے ہیں یا پھر کلچر کا وہ دیتے ہیں. جی، مثال کے طور پہ جو استا محمد کا آپ نے ذکر کیا، وہاں جو 5 عورتوں کو زندہ دفن کیا گیا تھا، ہاں اس میں 2 سال پہلے کی بات ہے. اصل مسئلہ یہ تھا کہ 5 عورتوں کو قتل کیا گیا تھا. اس کو ایک ہمارے سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب زہری صاحب نے ڈیفینڈ کیا یہ کہہ کے کہ یہ بلوچ کلچر کا حصہ ہے جی، اور اس پہ کوئی انٹرفیرنس نہ کرے. جی جی، آپ کا خیال ہے کہ یہ بلوچ کلچر کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتا کہ بلوچ کلچر میں تاریخی طور پہ اگر ہم دیکھیں یا سندھی کلچر میں خاتون کو ڈی گریڈ کر کے پیش کیا گیا ہو یا اس کے رائٹس کو جو ہے ایسے غضب جو ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہو. یہ کلچر کسی بھی کلچر میں ان ہیومن چیزیں ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو ہے اس کو جیسے مذہب کی انٹرپریٹیشنز کو رانگ ڈائریکشن دی جاتی ہے، کلچر کو بھی ایسے رانگ ڈائریکشن دیا گیا ہے. اور جو مخصوص جو گرو ہوتے ہیں، ایک جو جیسے ہمارے پاس سیدھی ہم بات کریں کہ جو سرداری ٹولہ ہے، یہ سرداروں کا، ان کے جو عیش و عشرت کی زندگی جو ہے، جو ان کو مراد حاصل ہیں، ساری چیزیں وہ سرداری کی وجہ سے ہو، تو اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. تو ان کا مفاد اسی میں یہ ہے کہ یہ کاروکاری اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ جو ہے جاری رہیں، کہ جیسے وہ اپنا سلسلہ جاری کہتے ہیں کہ اکثر کاروکاری کے پیچھے کوئی نہ کوئی فائنینشیل ایشو ہوتا ہے، جیسے جائیداد کو روکنا ہے یا جائیداد کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے بھی یہ کاروکاری ہوتی ہے. اس طرح کے تجربہ آپ لوگوں کا ہے؟ اس طرح کے کیسز بھی کوئی موٹیویشن تو ہوتی ہے نا کسی بھی کرائم کی، اس طرح کے اور کہتے ہیں کہ اینڈ آف دا ڈے کوئی بینیفٹ کے لیے ہی کوئی کسی کو مارتا ہے، ادروائز 100 روپے کی گولی کوئی کیوں خرچ کرے بلا وجہ. اس میں جو ہے دشمنیاں، مثال میں یہ دوں گا کہ 2 لوگوں کی آپس میں دشمنی ہے، ابھی اگر سیدھا اس کو قتل کرے گا تو وہ کیس بنے گا اور اس کو الزام لگا کے کر دے گا تو معاملہ، پھر وہ آتا ہے گھر میں خاتون کو قتل کر دیا اور اس کو بھی قتل کر دیا اور ڈکلیئر کر دیا کاروکاری تھے. اب غیرت ہو گئی، اب پوری قوم اس کے پیچھے، غیرت اور کلچر اس کو سپورٹ، جج بھی سپورٹ کرے گا، سب سپورٹ کرے گا. آپ کا قانون جو ہے، ہمارے قانون میں یہ موجود ہے کہ قتل جو ہے کمپاؤنڈیبل افینس ہے، قصاص اور دیت. تو مگر جب یہ غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے جی تو اس میں سزا کم ہو جاتی ہے کیا؟ اس میں ابھی جو تبدیلی آئی ہے وہ پہلے جو ہے سڈن اینڈ پرووکیشنری جو ہے سچویشن تھی، اس میں یہ الفاظ یوز کیے گئے تھے، وہ ابھی ختم کیے گئے ہیں. لیکن قصاص اور دیت لا اپنی جگہ پہ ایز اٹ از موجود ہے، اور اس سے وہ نکل جاتے ہیں. ہاں، کاروکاری میں ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون جو ہے اس کو اب اس کا بھائی قتل کرتا ہے، پھر تھانے جا کے اسی جو ہے مرڈرڈ عورت کا باپ فریادی بنتا ہے،
اور ایکیوزڈ اس کا بیٹا یا چھوٹا بھائی ہوتا ہے، پھر 2 دن لاک اپ میں اور کورٹ میں سنوائی نہیں ہو پاتی اور اپلیکیشن آ جاتی ہے بھئی کیس کی پارٹیز میں صلح کے لیے صلح نامہ ہو جاتا ہے، صلح نامہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے قصاص اور دیت لا اس کو سپورٹ کرتا ہے. سول کورٹ انوالو نہیں ہوتی اس کے اندر؟ نہیں، بس کورٹ قانون کے تحت صلح ہوتا ہے اور کورٹ اس کو نگرانی کرتی ہے. اس میں ملک صاحب ایک چیز اور بتائیے کہ جیسے ایک مرد کا قتل ہوتا ہے نارمل، جی تو اسٹیٹ اس کے لیے لڑتا ہے. جب عورت کا قتل ہوتا ہے تو اس کا جو والی ہے، باپ ہو، بھائی ہو، میاں ہو، اس کو اختیار ہے کہ وہ قتل کو معاف کر سکتا ہے. یہ صحیح ہے غلط ہے؟ میرے خیال میں اس میں تھوڑا فرق ہے. اسٹیٹ ابھی جو ہے مرد پہ بھی وہی قصاص اور دیت، وہی قصاص اور دیت لا جو ہے دونوں پہ لاگو ہے، عورت مرد دونوں پہ لاگو ہے. اسٹیٹ جو عدالت میں فریادی بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ ہماری جیورسڈکشن میں ہماری ریٹ آف لا کو چیلنج کیا گیا ہے. اچھا، عدالت وہ قتل کلیم نہیں کرتی، وہ ریٹ آف لا کے بیسس پہ ہماری جو ریٹ آف لا ہے وہ اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کو ڈسٹرب کیا گیا ہے. تو ہماری عدالت کو استدعا ہے کہ ہمیں اس کو جو ہے پکڑ کے ہم لائیں، پکڑ کے. لیکن اسی دوران ان دونوں پارٹیز میں صلح ہو گیا جی تو پھر اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی. اسٹیٹ پھر مختلف قوانین میں ہے وہ جو اس کی کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بریک کیا ہے اس کے لیے جو سزا تھوڑی بہت ہوتی ہے، تھوڑی بہت جیسے 2-3 مہینے کے لیے سزا ہوگی. ہاں، اس کی عدالت پہ کبھی کئی معاملات میں عدالت کی ڈسکریشن پہ بھی چھوڑا ہوا ہے. تو بہت کم سزا کے بھی ساتھ بھی چھوڑ سکتا ہے، بہت کم. تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر قصاص دیت کو جیسے دنیا بھر میں اور سعودی عربیہ وغیرہ میں میں نے دیکھا ہے تو اس میں تو جو ڈومیننٹ پارٹی ہوتی ہے ہر حال میں جیتتی ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور پھر وہ اس کا جو والی جو بھی ہے اس سے جا کے ڈیل کر لی، اس کو کچھ پیسے دے دیے، اس کو ایک لڑکی دے دی، اس کو کچھ دے دیا تو وہ سائن کر دے، معاملہ ختم، رفع دفع ہو گیا. تو جو پیسے والی پارٹی ہوگی یا ڈومیننٹ پارٹی ہوگی وہ تو ہر حال میں جیتے گی اور جو غریب پارٹی وہ ہمیشہ ہار جائے گی. ہاں، یہ تو ہمارے پاس بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی ہے. جو طاقتور ہے آج کل میں مثال دوں گا، کراچی میں کیس ہوا ہے عقیل ڈیڈی اور یہ اخبارات میں بھی آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایک غریب آدمی جو ہے 2 قتل کرے اور جو ہے وہ گرفتار نہ ہو، اور یا اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا اور اس کا باپ گرفتار کیا گیا ہے اور وہ اس طرح آزاد ہو کے گھر پہنچ جائے کہ بھئی بیٹے کی کے عوض باپ کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. وہ اس وجہ سے ہوا ہے اس کیس میں کہ ان کے پاس پیسے تھے ہائی کورٹ کے وکیل کرنے کے اور ساری سہولیات ان کے پاس تھی، وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں اور ریلیف لے لیا. تو یہاں پہ ایک مسکین آدمی جو ہے جو ڈیلی ویجز پہ روزمرہ جس کو کام ملتا ہے، اگر مزدوری ملتی ہے تو کمانے کے لیے جاتا ہے، پرماننٹ روزگار جس کا نہیں ہے، وہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ ہائی کورٹ میں جا کے اس طرح کا ریلیف. صاحب یہاں پہ ہم تھوڑا سا بریک لیں گے. ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں.